علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي خلقت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بده بذكره ورجاله۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک میں نکلا اور مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو یہاں پہ اس یاد کے بہانے جمع فرمائے اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں اور یہ محفلوں کو اور زیادہ دیتی ہے۔ ایمان کی تجدید ضروری ہے اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر صاحب ہے، اسی کے متعلق ہم کو تیاری کرنا ہے کہ رمضان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اہمیت بتائی ہے یہ رمضان المبارک کے روزے کے تعلق سے، جس طرح ہم کو ایمان کی دو شرطیں رکھی گئی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ روزہ جو ہے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شرط بتایا ہمارے، جس نے رمضان المبارک کے روزوں کے تعلق سے کہ جس نے رمضان کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب ہم کو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ روزے اگر رکھنا ہے ہمارے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنا۔ اب ایمان تو ہم تھوڑا بہت جان رہے ہیں کیا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین۔ یقین ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نہیں لفظی معنی یقین کے ہے۔ کیا یقین ہونا؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں میرے ساتھ ہے کہ میں پرورش کر رہا ہوں اللہ، یہ یقین ہونا۔ اب ہمارا یقین جو ہے اب ہم کوشش کر ایمان لانے کی یہاں پر ہم قول لگا کے دیکھیں اب ایمان کیسا ہونا۔ تو ایمان لائے تب محاسبہ بھی بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، شرط ہے آپ پہ ایمان بھی ہونا ہے احتساب بھی ہونا۔ ایمان تو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے، ہم مسلمانوں کو ایمان کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، تب احتساب کیا کریں گے؟ اصل ایمان ہے، ایمان معلوم ہوا تو خود احتساب پر کام ہے۔ اب ایمان اور احتساب لوگ سمجھتے کہ اعمال کا احتساب کرنا، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں زندگی کا احتساب کرنا، میں کیا کروں روزے میں کیا احتساب کرنا۔ اب عام مثال، عام مسلمان کی مثال احتساب ہو تو روزے میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں میں، روزے کی حالت میں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، روزے کی حالت میں میں گناہ تو نہیں کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں تو نہیں، غلط نام تو نہیں، روزے کی حالت میں اس کا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کرنا، عام طور پہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں آواز معلوم آگے احتساب ہے کیا ہے؟ احتساب کیا ہے؟ محاسبہ کرنا اپنے آپ کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اب اپنے آپ کا جب محاسبہ کرے تو معلوم ہو رہا کہ اپن کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اپنی محتاجی کا محاسبہ کرے اس نے جب بہت زیادہ کی بات ہے میں کرنی غور و فکر کرے تعلیمات لیے تو معلوم ہے کہ محاسبہ کو تو عمل کیسے کرتے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ عام دنوں میں بھی نہیں بولنا ہے تو رمضان میں تھوڑی نہیں بولنا۔ اب میں احتساب ہوگا تو یہ نہ ماننا ہم جھوٹ بولنے تو یعنی نظر رکھتے میں جیسا روزہ کرتے جھوٹ بولوں گا، انتظار کرتے کسی مہینے کا کوئی کسٹمر سے یا کسی مہینہ تو نہیں، میں روزے کے بعد میں روزے میں ہوں کیوں اب اسے جھوٹ ڈیلنگ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے سچ ہوتا نا چاہے کیا بات مان رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، غیر رمضان جھوٹ بول سکتے
نہیں محاسبہ یہ نہیں، محاسبہ ہمیشہ کرنا ہے، نہیں محاسبہ ہمیشہ کرنا ہے، رمضان میں بھی کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی کرنا ہے۔ حقیقت محاسبہ کا ہے ایمان کا، کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو کیا چیز کریں، تعلیمات دینے کے بعد معلوم آتا ہے تو محتاج ہے، تو محاسبہ کرے لا الہ الا اللہ کو رکھتے ہوئے مد نظر، یعنی لا الہ الا اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کا محاسبہ کرے تو اپن محتاج بھی کریں، کوئی دیکھے ہی نہ ایسے مسلمان اپنے آپ کو محتاج، میں محتاج ہوں سمجھ ہے، پھر کیا محاسبہ کرنے میں نہیں، اصل محاسبہ یہ ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنے آپ کو محاسبہ کرے تو عمل کے بند کرنے چاہیے، میں نماز تو چھوٹ رہے میرے، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، میں یعنی ہر نکال تو پڑھ رہا ہوں، ذکر کا سب پڑھ رہا ہوں، سب کیا ہے یعنی سب بے مسلمان کام سے کوئی بولے، جب ذکر کر رہا ہے اگر اہل دل جب ذکر کرتا ہے تو کیا دیتا ہے اللہ مالک ہے، وہ تو اپنے آپ کو محاسبہ کرتا ہے میں کیا ہوں محتاج ہوں، یہ ہے سب سے اپنا محاسبہ۔ ایمان ہے تو محاسبہ کرنا ہے، اللہ مالک ہے کہ ایمان لا لیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ایمان لاؤ، ایمان پر احتساب کرو، یعنی یہ رمضان کے روزہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کیا ہے اللہ مالک ہے، احتساب کیا ہے میں محتاج ہوں، یہ ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا۔ آج اللہ کو مالک ہونے کے بعد میں اگر پھر اپن دیکھے اپن بھی مالک کے محاسبے بیٹھے، میں بھی کرتا مالک ہوں بولے، جب محاسبہ کرے پھر یہ گھر کا بھی مالک اللہ ہے، بس دن مان لیتا ہے گھر کا مالک اللہ ہے بولتے ہیں، اس کا تو مالک میں ہونا کوئی، میں بچپن سے پڑھ لکھ کے پیسے کما کے محنت کرا، دن کو دن میں سمجھا، رات کو رات میں سمجھ کے محنت کرا، مزدوری کرا، نوکری کرا، نہیں دنیا میں محنت کرنے کا پیسے کما کے گھر بنا، اتنی محنت سے گھر بنا رہی، محنت سے بنا کے پھر یہ گھر میرا نہیں ہے کیسا بولو، نہیں یہ گھر تو میں میرے اس میں بولتے محاسبہ کرنا، یہ نتیجے کا ہے یہ گھر تو میرا ہی ہے، اب یہ گھر میرا ہے اور ایک گھر کروں گا اور ایک گھر کروں گا، یہ محاسبہ کرنا، محاسبہ نہیں اس کا بھی مالک اللہ ہے، محاسبہ جب کر رہے تو اللہ مالک ہے، یہ ایمان ہے، میں مملوک ہوں، میں محتاج ہوں، یہ محاسبہ ہے۔ جب یہ محاسبہ کریں گے میں مملوک ہوں، میں محتاج ہوں اللہ کا، بولو یہ محاسبہ حقیقت میں اصل محاسبہ یہ کرنا ہے۔ اب ایمان والا تو نماز چھوڑتے تھے پہلے تو، ایمان والا نماز چھوڑتے تھے پہلے تو، اب محاسبہ کرے باعتبار افعال، ایمان ہے اللہ مختار ہے، اللہ مختار ہے، یہ ایمان ہے، ایمان والی اللہ مختار ہے، اب اپنے آپ کا محاسبہ کرے تو کیا دکھنا پر مجبور دکھنا پر، اپن مجبور دکھنا، محاسبہ کرے تو مان لو میں تو مجبور ہوں، ایمان کیا ہے اللہ مختار ہے، محاسبہ کیا ہے اپنے آپ کا، ایمان سے والی اللہ مختار ہے، تمام قوتوں کا رکھنے والا اللہ ہی ہے، میں کیا ہوں میں مجبور ہوں، یہ محاسبہ ہے ہمارا۔ ایمان کیا اللہ مختار ہے، ایمان و احتساب، جو رمضان المبارک کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے تو تمام گناہوں کا بدلہ معاف کر دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کیا ہے پورا ہری کا ایمان ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مختار ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کی میں پورا اللہ خود سے قائم ہے، سب کا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان میں سے یعنی ثابت کر رہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ مختار ہے، اللہ جو زندہ ہے، اللہ کی قدم ہے، اس بات کرنے کا نفی نہیں کر رہے، آدھا ایمان ہی ہے۔ ایمان مکمل کا مطلب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے نہ تھا، الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو مکمل کا ایمان، تو جب ایمان لا رہے اللہ مختار ہے تو محاسبہ کرے اپنے آپ کا، تو کیا لکھنا اپن مجبور لکھنا، ہر فعل میں مجبور لکھنا، کوئی کام میں کر نہیں سکتا، میں تو مجبور ہوں، ناک پہ مکھی بیٹھی ہوتا نا ہلا لے سکتا ہوں میں، وہ ناک پہ کی مکھی کو اڑانے والا بھی اللہ ہی ہے، بظاہر تو دیکھ رہے میں اڑا رہا ہوں، میں نہیں اڑا رہا ہوں، قوت دے رہی ہے، قوت اللہ کی ہے، یہ ایمان ہے، میں کیا ہوں مجبور ہوں، یہ محاسبہ کرنا ہے ہمارا، اپنے آپ کی بھی نفی کرنا ہے، پھر باعتبار صفات دیکھیں گے، میں زندہ ہوں، کیا یہ محاسبہ ہے، شرک ہے یہ، اللہ زندہ ہے بولنا کوئی کمال نہیں، اپنے آپ کو بولا ثابت کرنا کمال ہے، ارے میں تو زندہ مانتا ہی نہیں دل میں مردہ ہوں، تو میں مردہ ہوں تو مانتا ہی نہیں، سنی نہیں کرے کہ میں مردہ ہوں، مجھے دعا کچھ کرتے سو رہے اللہ بسم اللہ اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں مجھے سو رہے، مگر میں مر رہا ہوں کیا اقتدار ہی نہیں اپنے کو،
भाई मरो का इस्तेदार ही नहीं है, जिंदे का इस्तेदार है, शोरों पर है। भाई के बारे सिफात, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह कामिल है, मैं क्या हूँ, नाकिस हूँ। नाक तो जवाब भरे हुआ है मेरा, मैं गवाता में तो हयात ही नहीं, एक वक्त है ना फिर हयात चलेगी मेरी। तो फिर जिंदा कौन रहेगा जब अल्लाह ही जिंदा रहेगा। अल्लाह को जिंदा बोल रहे हैं, ये ईमान आ गया। अपने आप को मुर्दा साबित करना, ये एहतिसाब है, ईमान को एहतिसाब है। ये अपने आप का मुहासबा करना है, अल्लाह भी जिंदा, मैं भी जिंदा को तो ईमान कम मिल रहा, ईमान मुकम्मल ही ना रहा। अल्लाह को जिंदा बोले, अपने आप को भी जिंदा बोले। दिल मानता कभी बैठ के सोच रहा मैं मुर्दा हूँ बोलते, अल्लाह ने मौत का भी मुराकबा कराते, मौत का भी मुराकबा होता। अपने आप को मैयत देखो, पूरी पूरी मैयत की पूरी कहानी, पूरी तफसीर देखते, कोई कैसा दम निकल रहा, जहां से निकालो कैसा रहता, कैसा दम निकलता, दम निकलने का क्या होगा, अपने आप को रख के मैयत की जगह के देखना वो सब चीज़। जब हकीकत मालूम होती क्या है हमारी हकीकत, एक एक सेकंड के लिए हम क्या है, मैयत ही है, हर सेकंड, एक सेकंड भी जिंदा नहीं है। पर अल्लाह को जिंदा बोल रहा है, मालिक अल्लाह, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुख्तार, अल्लाह जिंदा, ईमान वाले मुहासबा करता बोल है, मैं मजबूर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मैयत हूँ, ये मुहासबा है हमारा। बैठे बारे जात अगर अल्लाह को जिंदा बोलेंगे, अल्लाह को खिदर करेंगे, तो ये क्या ईमान है हमारा, अल्लाह ही कायम है, खुद से कायम है, अल्लाह बोलना ईमान है। अपने आप को अदम बोलना ये क्या मुहासबा है। तो ईमान और एहतिसाब दो भी होना, ईमान भी होना है, एहतिसाब भी होना है। तो हमारा मुकम्मल रोजा होता। जब ये हो जाएगा हमारे साथ कि हम ईमान भी डालिए कि अल्लाह को मालिक भी बोलिए, अल्लाह को मुख्तार भी बोलिए, अल्लाह को जिंदा भी बोलिए, अल्लाह को खिदम भी बोलिए, कि हमारा ईमान मुकम्मल होगा। उसके बाद में अपने आप को क्या बोल रहे हैं, मैं मोहताज बोल रही, मजबूर बोल रही, साबित कर बोल रहे, साबित करें, क्या साबित करें, मैं मोहताज हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मुर्दा हूँ, मैं अदम हूँ। ये इस्तेदार आ जाता जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजे की जजा अल्लाह को देने वाला है। यानी इसका मतलब क्या है, अल्लाह आ जाता, अल्लाह हमारा हो जाता नहीं। एक जगह फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि रोजे की जजा खुद अल्लाह हो जाता। रोजे की जजा में, रोजे की जजा अल्लाह ही देता है, तो बकाया जो अमाल है उसकी जजा कौन देना। हदीस तो ये है, रोजे की जजा अल्लाह खुद देगा। समझने पर अल्लाह खुद देगा मतलब तो नमाज की जजा कौन दे, ज़कात की जजा कौन दे, हज की जजा कौन दे, निकाह जितने भी खैर करने की जजा कौन दे। इसका मतलब क्या है, इसका माने और ज्यादा के पढ़ा तो मालूम। एक साथ पूछे भी, अरे भाई रोजे की जजा अल्लाह की जजा, बकाया जजा कौन देगा, वोट कर देगा आप, इसमें स्पेशली क्यों पर अल्लाह ताला, क्यों पर अल्लाह ताला। तो इसमें ईमान और एहतिसाब जो के साथ जो रोजा रहेगा नहीं, उसका मौला हो जाएगा, मौला से साथ रहेगा। रोजे की जजा में अल्लाह खुद आ जा रहा हमारे पास, क्यों, कैसा रहा अल्लाह ताला, कैसा रहा, मैं मुर्दा हूं मरा। रोजे की जजा में अल्लाह खुद आ जा रहा, कैसा रहा, मैं अपने आप की नफी कर दिया, वहां पे मैं अपने आप की नफी कर दिया तो मौला रहा मेरे साथ। जब तक मैं हूं बोला तो मौला मेरे साथ नहीं है। जब तक मैं ईमान तो ला लिया, मुहासबा होने का क्या मुहासबा करा, मैं अपने आप को मजबूर देखा, मैं अपने आप को मजबूर देखा तो अल्लाह मालिक दिख रहा। ईमान और एहतिसाब, एहतिसाब करा मैं अपने आप पे कि मैं अपने आप को मजबूर दे रहा हूँ, मैं अपने आप को मोहताज दे रहा हूँ, अल्लाह को मालिक दे रहा हूँ। कोई मोहताज नहीं मरा, कोई मालिक नहीं मरा, तू ही मालिक है, तमाम सब मोहताज है, मैं भी मोहताज हूँ। मैं क्या हूं, मैं मजबूर हूं, मैं मुर्दा हूं, मैं अदम हूं। अल्लाह बोलता मैं कि ये कौन, ये सोच अभी कर रहा, अब बोलने से बाद मैं छू अल्लाह की जजा, रोजे की जजा में अल्लाह को हमारा हो जाए, अल्लाह को हमारा आ जाना। क्योंकि नबी करीम ये हमको उम्मत मोहम्मदिया में होने की वजह से हम ये तमाम के तमाम फ्यूज और बरकत अल्लाह ताला नबी के सच्चे लोगों को रमजान किया। मालूम है अल्लाह ताला को भी हर मुसलमान हर कस और नाकस मकसद है पूरा नहीं कर सकता, मंशा है पूरा नहीं कर सकता, मकसद है पूरा नहीं कर सकता। हम जैसे गुनहगार बंदों से और हर कोई अल्लाह वाले पूरा मकसद है पूरा कर रही,
اب اپنے سے گنہگار بننے کا اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ رمضان المبارک کو ہم پر فرض کیا تاکہ ہم متقی بن جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو رمضان آنے سے پہلے ایمان اور احتساب کرتے رہنا ہمارا کو. ایمان بھی ہونا, احتساب بھی ہونا. تو ایمان اور احتساب کے بعد جو روزہ رہتا ہے اس کے بعد میں جب تراویح پڑھتا ہے شام میں, تو جب بولے یہ اللہ والے کی جو تسبیح جو رکھے تراویح میں کیا رکھے, کیوں رکھے تسبیح میں, دن بھر میں محاسبہ کرتے رہتا. اہل طریق محاسبہ کر کے جب جانماز پہ آتا ہے تراویح پڑھنے کے ٹائم جب انہیں اس کا حل ایک کیفیت میں رہتا قلب اس کا, وہ کیفیت سے پڑھتا انہیں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتا. جب کیا پڑھتا جب دن بھر محاسبہ کا کیا رہا, اب بیٹھے اللہ کی تعریف کرنے جاتے مولا میں مجبور ہوں, میں محتاج ہوں, مولا کعبہ ہوں تعلیم میں رہتا ہوں, کیا بولتا یہ اللہ والے کیوں لگا کہ رمضان میں یہ کوئی فرض سنت نہیں ہے تسبیح پڑھنا. روزے کا استعداد شام میں کرنا اس کا ایمان اور احتساب کا فرماتے ہیں. ایمان اور احتساب کے ساتھ جو قدر کو پا گیا اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایمان اور احتساب جو دن میں کرتے رہا جاتے تراویح میں خالی تسبیح پڑھ لیا سبحان ذی الملک والملکوت کو ختم ہو گئی, کوئی احتساب ہوگا سب کچھ اس کی شب قدر کو پا لیا. اور پاکے بولنا آپ نے احتساب کرتے رہنا دن بھر روزے میں مالک ہوں, میں مملوک ہوں, بولا تو مالک ہے, تو مالک ہے, تو مالک تو مالک ہے. بولا جا کے وہاں ٹھہر کے جب جانے مان میں کرا تھا جو وقت کیا ہے وہ اللہ والے کیوں پڑھا رہے ہو ہم کو تسبیح. اب لوگ تعلق سے اختلاف کرتے پڑھنا کہیں ضروری ہے پڑھنا خاموش بیٹھے تو نہیں خاموش بیٹھے تو باتیں کر رہی ادھر ادھر دنیا میں دنیا کے بنا چاہے تو وقفہ دینا دورہ کا 4 رکعت کے بعد تراویح میں تربیت کیا ہے وقفہ دینے کی عبادت ہے 4 رکعت کے بعد. تو وقفہ دینے کیا کرے گا دنیا کی بات کر رہے ہیں. اب جو پارٹنر مل گئے چلو ساتھ میں تراویح پڑھی ہے وقفے میں اپنا بزنس کی ڈیلنگ کرنی ہے انہیں بھی سب آ وقفہ ہے تو کچھ بھی کر سکتے اس میں کچھ بات چیت کرنا ہے چلو اور ساتھ میں تراویح پڑھی ہے وقفے میں بات چیت کرنی ہے. یہ پلان ہے تو ٹائم ایڈجسٹ کرنا ہے پورا 4 رکعت کے بعد وقفہ ملا دے دنیا کی بات کرنی ہے. اللہ والے دیکھے دنیا میں پڑے آ رہے ہیں پوری زندگی آتے ہیں کیا کرو تسبیح میں لگا دے رہا ہوں تسبیح میں لگا. ارے وہ مہینہ استعمال کرنے کا ہے وہ تو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں وہاں پر تفسیر کرو اپنی جگہ, لیکن جو تعلیمات ہے جو اس کا استعمال کب کریں گے رمضان میں کریں گے نا کب کریں گے استعمال عمل اصل کا وہی ہے تسبیح دن بھر کا عمل ہے تسبیح میں وہ ہم نہیں سمجھ رہے وہ تسبیح سبحان ذی الملک والملکوت ہے کہ جو بولے تعریف کریں کیا تعریف کریں تو بات ہے مولا تو تمام کائنات کا مالک ہے مولا تو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی الجلال بولی سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کس کی تعریف بیان کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تسبیح. یہ فرشتوں کی تسبیح کیوں لگے کہ فرشتوں کو نہ شر ہے نہ شہوت ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے کچھ نہیں ہے. وہ سب سے ڈوب کے اللہ کی تعریف کرتے لوگ وہ تسبیح ہم کو لگا دی ویسی تسبیح کیسی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت تیری عزت ہے مولا ہماری کیا ہے ہم پورے کیا بے عزت کیا ہے ہماری عزت کیا ہے بھائی کچھ ہے بھائی ننگے پیدا ہے ننگے جا رہے ہیں ننگے ہے دنیا میں عزت رکھنی. اب کئی دفعہ روڈوں پہ ننگے پڑے ہوئے اللہ کو عزت نہیں دے رہا کیوں اب ہم کو یہ کپڑے ذرا لگ رہا آنکھ ڈالنے کے لیے کپڑے ذرا سر چھپانے کے لیے گھر دے رہا نہیں بھی جاتے کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے. تو یہ عزت کس کی ہو رہی ہے وہ تو مالک ہے. تو اگر تو نہیں دیا اللہ سے لڑنا جو چیز دنیا میں ہونا اللہ سے لڑ کے لینا عزت نہیں جاتی والا بولنا عزت والا ہے تو میرے کو نہیں دیتا تیری بہو کیا کر لے رہا ہے تو ننگا پیدا کرا کر دونوں کپڑا لے جاتا ہوں عزت کس لیے آئی بھائی یہ مل تیری ہے یہ مل تیری ہے تو نہیں دیتا کپڑا نہ بولے تیری عزت جاتی ایسا نہیں دیتا نہیں باپ والا تو کپڑے لے جاتا ملے پھرتا پڑا یہ عزت کس لیے ہمارا وہ ڈاکی یہ سن کے اپنے وہ کیسے تو مجھے کیا آ جا رہی نہیں
جب 30 دن جب تراویح پڑھیں گے ہم یہ افتتاح پر پڑھیں گے سبحان ذی الملک والملکوت سکون کا پڑھنا ہے فارمیلٹیز کی طور پہ نہیں پڑھنا ہے تصویر میں کیا پڑھیں گے نہیں ادھر خالی امام صاحب کو بولتے تو اچھا ہے جلدی ختم کر جائیں گے بول کے کون بولیں گے پھر اللہ والے کی صحبت میں تراویح پڑھے تو معلوم ہوگا کیا ہے تصویر ہے سبحان ذی الملک والملکوت مولا تو ہی مالک ہے مولا تو ہی عزت والا ہے مولا میرے کو اگر تو گھر نہیں دیں گا میں گاڑی نہیں دوں گا میں کپڑے نہیں دوں گا تو کس کی عزت آتی تیرا بندہ ہے تیرا بندہ ہوں میں ہوا ہے نہیں میں ناچ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کی ملک ہوں میں ایسی شان سے رہنا کروں تو تیری ملک ہو جس کی جیسی مل رہی ہے وہی شان سے رکھتا ہوں میں اب اپنے آپ کو اپن یہ اپنا جسم بول گیا اپن جس کو سنبھالنے جائے گا زندگی سے لگے وہ سنبھالنے لگے تو زندگی کی داری میں کروں گا یہ کر کے یہ کروں گا یہ کر کے یہ کروں گا ویسے لباس پہنوں گا ویسے گھر بناؤں گا کہاں سے بنتا نا گھر بنتا نا لباس پہن کرتے یہ تیری ہے ہمارا تیرے حوالے ہے سبحان ذی الملک والملکوت تمام کائنات کا مالک تو ہے جسم کا بھی مالک تو ہے کہ جسم کو ننگا رکھا تو میری عزت ہے میرا کیا نہ ننگا پھر تو ننگا پیدا کرا میرے کو جاؤں بھی ننگا میں عزت تیری ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت عظمت تیری ہے تو کپڑے پہنا کر عظمت کس کی بڑی تیری بڑی میری تھوڑی بڑی دیکھنے والا کیا بیٹھے لباس پہنے کیا خوبصورت دکھ رہے وہ دے دو کیا کس کی تعریف کرے وہ بچہ ہے اس کو بیٹھے لباس پہنے تو تعریف کس کی ہوتی ماں باپ کی تعریف ہوتی کون ارے کیا لباس پہنا ہے ماں باپ وہ کیا کرا ماں باپ کا بیٹھے لباس پہنا ہے کیا بلادر کیا مولا کا بیٹھے لباس پہنا ہے کوئی نہیں بولتے کیا پہلے والا بہترین والا آنسو کے مولا سب پوچھیں گے کیا مولا بنا ہے آپ کو نہیں بولیں گے عظمت اللہ کی ہے شان اللہ کی ہے اللہ بنارا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ہیبتی والکبریاء ہیبتی ہم سمجھ رہی ہیبتی بولے تو دنیا کی حیبت تو حیبت سمجھ رہا حیبت کسی کی نہیں صرف اللہ ہی کی ہے حیبت سے چیز ماننا انہیں مولا تو ہی مالک ہے تو ہی عظمت والا ہے مولا اس کی حیبت بننا یہ ایمان جائے چلے جاتا ہوں دیکھ اللہ کی حیبت ہمارے اندر بننا دنیا دار کی حیبت نہیں بننا دنیا دار سے اگر وہ معاملے داری کریں گے ارے کیا بولتا یہ نہیں کام میں کو مار کرتا کہ حیبت اس کی لینا حیبت مولا کی نا مولا میرا ایمان کہاں سے رہتا ہے حیبت ایمان کی ملیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت اس کی قدرت ہے کسی کی قدرت نہیں ہے پر حیبت دنیا کی دکھا رہے قدرت اس میں اس کا تو کیا ہوتا ہے نقصان کرتا ہے کہ نقصان قدرتی کون ہے قدرت والا اللہ قدرت والا ہے تیری قدرت ہے مولا کون میں نقصان کون کر سکتا دنیا کا نقصان پہنچ جائے دنیا کا کھانا نہیں آ دنیا کا کتنا نقصان پہنچائے گا ہمارے کو کہاں تک پہنچائے گا مالی نقصان پہنچائے گا جالی نقصان پہنچائے گا مانے اتنا ہی پہنچا دس ہزار کا پہنچ جاتا ہے ایمان کا تو نقصان نہ پہنچا سکتا قدرت اس کی ہے یہ خود یہاں پر قدرت ہے اس کی یہ قدرت کو دیکھنا ہے والعظمت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجمال تمام کا تمام جلال اللہ ہی کا ہے مخلوق کا جلال نہیں ہے ہم مخلوق کے جلال سے ڈر رہے بنا مخلوق کے جلال سے ڈر جلال مخلوق کے جلال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مخلوق ہر کوئی مخلوق شیطان بھی مخلوق ہے جنات بھی مخلوق ہے سب مخلوق ہے ارے گھر میں جن ہے وہ نہیں جا رہے وہ گھر میں شیطان ہے وہ نہیں جا رہے اس کا جلال کیا ہے مخلوق نہیں ہے وہ جلال اللہ کا جلال ہے سر وہ جلال سے ڈرنا ہے کیا ہے جلال کا اللہ کا جلال کیا ہے کیا ہے اللہ کا جلال مخلوق کو خالی طرح سمجھنا اللہ جلال میں آ جاتا وہ جلال سے ڈر رہے ہیں بنا مخلوق کے ناراضگی سے ڈر رہے اللہ کی ناراضگی سے نہ ڈر رہے اللہ کے جلال سے نہ ڈر رہے مخلوق کے جلال سے پہلے ڈر رہے تو کیا بول رہا ہے جلال تو اللہ کا ہے جلال یہ مخلوق کا جلال کچھ بھی نہیں وقت کیا ختم ہوتا نرم بھی جاتا زندگی میں ہو جاتا ہے مل جاتا ختم ہوتا یہ جلال وہ جلال و کمال کمال بھی اللہ ہی کا ہے کمالات جتنے دکھ رہے ہیں ہمارے وہ کس کے یہ ہر شے میں کے کمال ہے یہ کمال بھی اللہ ہی کا ہے مخلوق کا نہیں ہے والجبروت تمام کی والجبروت پورا کمال اللہ ہی کا ہے تمام یعنی عالم شہادت عالم ملکوت تمام کا تمام عالم اللہ ہی کا ہے سب کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے جلال کمال جبروت
سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود. تمام کے تمام پورے چیزوں کی نفی کر کے اللہ کو ثابت کر کے تو مالک ہے. پورے وہاں ہے سبحان الملک المعبود، تو مالک ہے. ہمارا معبود مانے مالک کے ہے. وہاں مالک ہی معبود ہو سکتا، محتاج مالک ہمیں معبود نہیں ہو سکتا. معبود سے مراد مالک کے ہے. وہاں پر تو ہی مالک ہے. ملا سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصور، تو ہی مختار ہے. ملا تو ہی مدعا ہے. ملا تو ہی ہر حاجت کا پوری کرنے والا ہے. ملا سبحان الملک المقصور، سبحان الملک الموجود. اللہ ہی موجود ہے. بتا اچھا کون ہے؟ کوئی موجود نہیں ہے. باعتبار صفات اللہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. باعتبار حیات، باعتبار علم، باعتبار ارادہ، باعتبار قدرت، باعتبار اعتماد، باعتبار بصارت، باعتبار کمال یعنی کلام اللہ تعالیٰ موجود ہے. یہاں پر اللہ موجود ہے. ایسا ایمان ہے اللہ دیکھ رہا ہے روزے کے اندر میں. سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصور، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المشہود. اللہ مشہود ہے، اللہ ظاہر ہے. پڑھ رہے کہ اللہ کو ظاہر پڑھے، دیکھنے مخلوق کو ظاہر پڑھے. چاہے تو سب پڑھ رہے پر تسبیح تو پڑھے نا، اور تسبیح پڑھے ہوئے اقتدار نہ ہمارا. سبحان الملک المعبود ہوتا مالک اللہ کو لیے میں کیا ہوں مخلوق ہوں. مالا سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المشہود. یہ ہمارے چاروں اعتبارات سال بھر ہم کو تعلیمات دے کے تراویح میں پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے تھے. تراویح میں سال بھر ہماری تعلیمات اس کے اوپر ہی چل رہی. اس کا یہ مقصد ہے حیات رمضان میں پورا کرنا. کم از کم باعتبار ملکیت تو ہم رمضان میں اپنا مقصد پورا کرنا، باعتبار مالک اللہ کو مالک جاننا. یہ رمضان میں انشاءاللہ جب بھی ہم تراویح کی تسبیح پڑھیں گے یہ سزا سے پڑھیں گے. یہ سزا کا سے پڑھنا ہے. ہمارا مقصد حیات پورا کرنا ہے. کیوں؟ شیطان پابند سلاسل ہے. کب تک یہ صرف جو ہمارے کو وسوسے ڈالنے والا ہے ہیش نہیں. اب تک یہ وسوسے آتے ہیں باقی وسوسے آتے ہیں انہیں ہیشنے کا امتحان ہے نہیں. یقین ہونا ہمارے یقین نہیں ہے شیطان ہمارا خیر ہے. کیا کرنا ادھر کیا کام کرنا نہیں. شیطان یعنی پابند سلاسل ہے. نفس کے پیچھے پڑے، نفس کو تیار کرتے چلے جاؤ تو یہ کام میں لگا کے رکھ دیں. نفس میں لگے ہوئے شیطان پابند سلاسل ہے، لیکن نفس دنیا دنیا تو اور سچ کے سمجھ جاتی ہے. رمضان میں کیا رمضان کی رونق بازاروں کو دیکھا ہمارے ذہن میں ایسی ہے کہ رمضان کو دیکھیے رمضان کی رونق سمجھ رہے. دیکھو رمضان میں ایسا بازار سجتا ہے کہ ہر لوگ میں پڑھتے جا رہے ایمان بچتا ہوگا. بازار میں ایسا بازار ایسا یعنی بے روزہ بازار ہے. یہ رمضان کی رونق ہے ہمارے. دیکھو کیا رمضان کی رونق ہے. یہ رمضان کی رونق نہیں ہے. یہ رمضان کی رونق نہیں باعتبار یعنی شیطان پابند سلاسل ہے. نفس دنیا کئی سجی ہے رمضان میں. پھر زمانہ کیا ہے رمضان کی حالت. اب ایسا بازاروں میں سجا نہیں ہے تو کون بچوں میں نہیں ہمارا. اب بول رہے ملا کیا رمضان کی رونق ہے. بازار کو دیکھا کی رونق ہے. رمضان کی رونق یہ تھوڑے تھے. رمضان کی رونق تو خلق پہ رہنا، یہاں ہے یہاں سے رہنا. یہ موقع تھا غنیمت جانا. اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھا، حیات دیا، زندہ رکھا. اور رمضان میں زندہ رکھ پڑے بھی دعا کرنا. ہم کو اللہ تعالیٰ رمضان میں زندہ رکھا پھر زندہ بھی رکھ پڑے دعا کرنا. زندہ سے رکھا یہ حیات ہے. کیا ملا اصل حیات بھی دے. اصل حیات بھی دے. کیا ہے اصل حیات؟ ذکر ہے اللہ کا. اصل حیات کیا؟ اللہ کا ذکر ہے. ذکر یعنی متوجہ ہونا اللہ کی طرف. دیکھو رمضان میں کیسے متوجہ ہونا ہے. تو یہ تسبیح جو پڑھ رہے ہیں ہم سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المشہود، سبحان الملک الحی الذی لا یموت. کیا آیا ہے؟ سبحان قدوس. جب ہم تسبیح بیان کریں تو اعتبارات کو رکھتے وہاں پر اللہ کی سبحان قدوس کی تسبیح بیان کرنا وہاں پر. یہ اعتذار ہونا ہمارا ہے. کوئی صفت کمی نہیں ہے. ہمارا تعلیمات حاصل کرنے سے ملی. تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے. ملا سبحان قدوس
تمام نہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم تصویر بیان کریں یہاں پر کوئی معمولی تصویر نہیں ہے، فرشتوں کی تصویر بغیر شر و شہوت کے خالص اللہ کے لیے پکارتے ہیں لوگ، جبکہ مخلوق ہم سے ادنا ہے، وہ ہم سے ادنا ہے، بلکہ وہ مخلوق کیا ہے، وہ مخلوق کو جو ہے نا یعنی جنت کی نواز نہیں ہے نا دولت کا در اوپر اللہ کی تصویر بیان کر وہی سے تصویر ہمیں بیان کرنا، فرشتے جیسا تصویر بیان کرتے جس استعداد سے بیان کرتے اس استعداد سے ہم کو بیان کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب خوش ہوا جو فرشتوں کو بتایا جائے وہ میرے بندے کے ساتھ میرا ذکر کرے، کیسا میرا ذکر کرے. یہ ہے رمضان جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے کہ رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. کیوں بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ اس کا مقصد حیات پورا کر رہے، مقصد ہے حیات پورا کرے اس کا باعتبار آثار، باعتبار افعال، باعتبار صفات، باعتبار ذات، تمام کا تمام اس کا مقصد ہے ہم پورا کر رہے ہیں. یہ رمضان مبارک تو کوشش کرنا ہم یہ رمضان مبارک ایسا روزہ نہیں، ایمان بھی ہونا اور احتساب بھی ہونا، اس کے ساتھ روزہ رکھنا تو ہمارے ساتھ ہے اللہ خود ہمارا ہو جاتا ہے. جب عام مسلمان کا ایمان اتنا خبی ہو جاتا ہے اس دور میں یہ رمضان میں، تو ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے نا؟ ادھر تعلیمات دینے کے بعد کم از کم بیٹھے بھائی آسا کا تو رمضان میں بیٹھے بھائی آسا کا تو کم از کم 6 سے تو بچے رہنا ہے اتنا تو ہم کوشش کریں گے رمضان مبارک اللہ کو مالک دیکھیں کوشش کریں گے رمضان مبارک کے تمام اصل جو شکریہ کرتا تھا رمضان مبارک کے غنیمت جو بات آئی تھی شروع میں کہ ہم نے گنہگاروں کے لیے رمضان مبارک کا فرض کیا کہ ہر مسلمان ہر کسونا تک مقصد حیات پورا نہیں کر سکتا. یہ اللہ والے جو اپنے یعنی مقصد حیات میں لگے ہوئے ہم گنہگار بننے کا اللہ تعالیٰ کیا کیا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی چاہتے ہیں کہ پوری امت جنت میں جائے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں تمام کے بندے جنت میں جائے. تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہوں اتنا بہترین موقع دے رہا رمضان دے رہا ہمارے پر ہم کو رمضان نومبر فرض کر کے بہترین موقع دیا اللہ تعالیٰ کہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو مٹا دینا ہے. جب گناہ مٹ جاتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو جب اللہ پاک ہو جاتا ہے تب اللہ ہمارا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہے ہمارے کو، اگر اللہ سے ہم کو ملنا ہے اللہ ہمارا ہونا ہے تو ہم کو پاک ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہ اپنی طرف سے پاک کر آپ کو بھی ہمیں ملنا نہیں ہو جانا. اللہ تو پاک میں ہوتے رہا اللہ پڑے نہ کہاں پاک ہوتا ہے دنیا میں پڑے رہے رہا 11 مہینے غفلت کی زندگی گزارتے ایسا غفلت میں پڑ جاتے ہیں دنیا میں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے غفلت میں آ گئے لوگ. اب کیا کرتا اللہ رمضان مبارک کو بھیجتا جاؤ جا کے متقی بناؤ. کیسا تقویٰ ہوتا ہمارے اندر پھر غیر رمضان میں کیوں نہیں رہا ہمارا تقویٰ ایسا کیوں نہیں رہا ہمارا تقویٰ ایسا دنیا میں پڑ جاتے ہم رمضان میں جو حالت ہے ہماری غیر رمضان میں حالت نہیں رہی ہماری. کیوں؟ تجدید ایمان نہیں کرنا. اللہ والے کو ہر ہفتہ تجدید ایمان میں لگا دیا ہے. ہر ہفتہ اپنا رمضان ہمارا 24 نہیں ہر سال کے 12 میں رمضان میں 6 یہ تعلیمات اگر رہیں گے تو انشاءاللہ سال کا رمضان کریں گے مطلب پھر رمضان کی مطلب آتی کیا نہیں ہوتی. رمضان روزہ کیا ہے؟ روزہ کون سی عبادت ہے؟ مرتبہ احسان کی عبادت ہے روزہ. آخری عبادت روزہ ہے. روزہ کوئی معاملے اللہ ہمارا روزہ کا تو چاہوں گا روزہ بھی کرتے رہے ایسا تھا. نماز پہ دن بھر سال بھر 5 نماز کہتے ہیں اتنے نماز پڑھے اللہ ہمارا نہ ہوا روزے میں اللہ ہمارا روزہ کیوں ہونا؟ آخری عبادت ہے یہ. مرتبہ احسان کی عبادت روزہ ہے. مرتبہ احسان کی عبادت روزہ کیسا ہے؟ عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث جبریل میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ. عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن تکن تراہ فإنہ یراک. اگر ایسی نہیں کر سکتے سمجھو یہ کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ آخری عبادت ہے یعنی مطلب احسان کی عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر ایسی نہیں کر سکتے تب تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اب ہر مسلمان کا ایمان کیا ہے؟ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے نہیں. کون سی عبادت ہے؟ مطلب احسان کی عبادت ہے نا. کیسا یقین ہے ہمارے کو اللہ ہم کو دیکھ رہا اللہ ہم کو دیکھ رہا. ارے میں یہ کام نہیں کر سکتا ارے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں
अल्लाह मेरे को देख रहा, कोई नहीं देखे तो क्या इसलिए है, कैसा इसलिए है, देखो ऐसा इसलिए ना फायदा ना लगे, फिर कैसा यकीन है हमारे अंदर, कैसा यकीन है, लोहा गरम रखा हथौड़ा मारना उसके ऊपर, अल्लाह ताला अपनी तरफ से लोहे को गरम कर रहा, अब हथौड़ा मारना भी क्यों नहीं हो रहा, हथौड़ा मारना क्यों ना, हम नहीं मानने से हथौड़ा, लोहा पूरा गरम हथौड़ा नहीं, लोहा गरम करने दे रहा, क्या दे रहा, लोहा गरम रहकर हथौड़ा मारो, चीज क्या होती, लोहा एक शेप में आता, अब हमारा भी दिल अल्लाह ताला क्या कर अल्लाह ने नरम कर दिया, देखो गुस्सा कम हो जाता, लड़ाई झगड़े कम आते, हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर रोजे की हालत में कोई तो मैं तो फौरन कर देता हूं, मैं रोजे से हूं, लड़ो मत उससे, लेकिन अपन उठा करते अक्सर तो शाम के टाइम लड़ाई जाते ज्यादा होते मस्जिदों में, वो भी मस्जिदों में लड़ाई जाते ज्यादा होते रोजे की हालत, इफ्तार के वक्त जो भी है मसाजिद में ज्यादा है झगड़े देखने को मिलते तकरीबन, क्यों, हदीस के खिलाफ अमल हो रहा। ईमान क्या है, ये रोजे की हालत में कैसा ईमान होना हमारा, तो ये हथौड़ा का जब लोहा गरम खड़ा होगा, हथौड़ा बना मतलब अल्लाह को भागना हो टाइम पे, वो इसलिए नहीं 11 मिनट रहना हमारा जिंदा वो जा रहा, अल्लाह देख रहा था इसमें रखे नहीं है, तो हर का जो छोटा बच्चा बिल्कुल इब्तिदाई वक्त में पहला सा हो जाएगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता पानी में, उस वक्त नाटक पानी के लिए वजू बना के हम खाते घर में वजू का पानी नहीं पीते, वक्त पे ऐसी हालत है कि वजू का पानी खन्ना में दे जाता है, एक हुआ ऐसा दिखता, फिर भी न जाने बेटा मतलब कैसे आए कैसा कैसे था, खाली वक्त में अपन पानी में से नहीं भाई ये पीने का नहीं है, बरसने का पानी है, उन्हें मुसलमान नहीं करते, मगर रोजे की हालत में वो पानी भी एक खतरा से अगर देने का बहुत बड़ी नेमत ही थी, लेकिन वो नेमत भी सबको बोल रहा होगा, छोटा बच्चा जिस समझ ही नहीं उसको क्या नहीं अल्लाह देख रहा था, कैसा ईमान है, ऐसा में फिर गैर ईमान में क्यों नहीं हमारा, नहीं अल्लाह देख रहा सजा नहीं है, तो साल के 12 महीने रमजान में रहने की बात क्या है, यहाँ पर उनको तालीमात मिल रही, कौन से अंताबुदल्लाह कान्ना करता रहो फैलम तकुल रहो महीनों जाना, अल्लाह हमको देख रहा, क्या देख रहा अल्लाह हमको, कैसे देखना मतलब, अब रमजान में जो अमल कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, जो भी खाने से हो रहे, जो भी अमल है रोजे के, क्या क्या समझ के कर रहे हैं, जब अकेले में भी गुनाह नहीं करते हम रोजे की हालत में, रोजे की हालत में अकेले में भी गुनाह नहीं करते हो, मजमू में तो दूर की बात है, अकेले में भी गुनाह नहीं करते, लेकिन फिर खाम दिनों में क्यों गुनाह हो रहा हमसे, क्यों गुनाह हो रहा हमसे, इसदार नहीं अपना अल्लाह को देख रहा हो, वो सजा खत्म हो जा रहा हमारा, वो इसदार बाकी रखना है हमारा, अंताबुदल्लाह कान्ना करता रहो फैलम तकुल रहो वहीना याना, इबादत ऐसी कर गोया अल्लाह को देख रहा है, ऐसी नहीं कर सकता, समझ अल्लाह हमको देख रहा है, हमको देखने का अगर इसदा है तो हम गुनाह से बच जाते हैं, अल्लाह को देख रहा, अल्लाह को देख रहा गुनाह से बच जाते, आम दिनों में भी यहाँ रहना हमारी कोशिश करना पड़ेगा। तो बात बताने का मकसद ये है कि इसमें हम जो मेहनत कर रमजान में ये ईमान और एहतिसाब के साथ जो रोजा की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम हमेशा लगे हुए हैं, हम आम दिनों में भी गैर रमजान में भी ये जो मतलब ये जो हम अल्लाह ताला जो दिया मोहतसी बनने के लिए महीना हमको दिया, ये महीने को गनीमत जान के नियत की महीने में हर दुआ कबूल होती रोजा की, हर दुआ कबूल होती, पूरी दुआ करते हैं रमजान में ताकि वो हर दुनिया पूरी मांगते, लेकिन दीन का रास्ता नहीं मांगते अल्लाह से, ये सब दीन मुश्किल हो जा रहा है हमारे पास, जब इफ्तार के लिए बैठते तो अल्लाह ताला से क्या मांगना, अल्लाह मेरे लिए दीन का रास्ता आसान कर, मेरे लिए दीन का रास्ता आसान कर, मैं तू जो मकसद के लिए मैं पैदा करा वो मकसद हयात पूरा करने में आसानी है ना, थोड़ा ये दुआ तो करते हैं अरे दुनिया आसान हो जाओ, कारोबार की परेशानी दूर हो जाओ, बीमारियां दूर हो जाए, ये दुआ करते रहे, मकसद हयात क्या नहीं करता, जो मकसद हयात में लगा और दावा अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह ताला को बगैर मांगते देते रहता, फुर्सत ही नहीं है उसको मकसद हयात पूरा करने, अल्लाह वाले देखो ज्यादा दुनिया ने मांगते लगी, दुनिया ज्यादा देती लोगों, क्यों फुर्सत ही नहीं मांगी, अल्लाह ताला देते रहता हूँ और मकसद हयात में लगे हुए रहते। तो बताने का मकसद है कि हमको ये जो रमजान का महीना है ये बहुत नहीं गनीमत जानना है, इसको जान के जो हमारा मकसद है आते वो हम कोशिश करना है इसमें पूरा करने की, तमाम का तमाम जो है ना, यानी बच्चे का ईमान भी हम जो देख रहे हैं, बच्चे का ईमान कितना कभी रहता तो वक्त नहीं, हर इंसान का जो ईमान का कभी रहता है, गैर रमजान में क्यों नहीं हो रहा हमारा, वो शैतान पाबंद सलासिल है,
یہ شیطان سے نفس اور جہاد، نفس اور دنیا دونوں تینوں مل کے کیا کرے ہم وار کریں. سب سے بڑا گناہ کرانے والا کیا ہے؟ ایمان نکالنے والا شیطان ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے ایمان قلب سے نکال لینا. شرک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سے بچنا ہے تو ہم کیا کرنا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنا ہے. دیکھو شرک سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھے بڑے آثار بھی دیکھیں گے، بیٹھے بڑے افعال بھی دیکھیں گے، بیٹھے بڑے صفات بھی دیکھیں گے، بیٹھے بڑے ذات بھی دیکھیں. تو کیا ہے؟ شرک سے بچنا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا ہے. شرک سے بچنا ہے تو تقویٰ اختیار کرنا ہے. تو شرک سے بچے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے اگلی امتوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. شیطان کیا ہے؟ ایمان کا چھوڑے نا. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے مقصد ہے یہاں پہ؟ ہم رمضان کو تم یعنی روزوں کو اپنے تم پر فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کے لیے کیا ہے؟ شیطان سے چھٹکارا ہونا. پہلے شیطان کی باتوں میں آ جاتے انسان، آگے کیا کرتے؟ گناہ کرتے، شرک کرتے. شرک میں مبتلا ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ رمضان کو ہمارے پر فرض کر دیا. یہ لوگ تو مقصد ہے پورا ہی کر سکتے، لہذا ان کو ڈالو زبردستی پریکٹس میں کراؤ. پھر بھی اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. رمضان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، کیسی قدر کرنا ہے؟ خاک آلود اور ناک اس کی جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہ کی. کیا قدر کریں گے رمضان کی؟ کیا کرے ایسا رمضان کی قدر؟ رمضان کی قدر معلوم ہوتا قدر کریے. اس کی کیا ہے قدر؟ اس کی اس میں مقصد حیات پورا کرنا ہے، وہ ہے قدر. اس کی رمضان کی قدر کیا ہے؟ رمضان کی قدر کیا ہے؟ مقصد حیات پورا کرنا ہے. اس میں جو رشتے دار ہمارا رمضان میں غیر رمضان میں رشتے دار رہنا ہمارا، تو اس کی قدر کرے گا. ہوا قدر اللہ تعالیٰ شیطان کو پابند سلاسل کر رہا، اب ان قدر نہیں کرتے ہو. کیسا مہینہ ہے؟ تمام کے تمام فیوز اور برکات کے مہینے میں ان کو حاصل تھا. دنیا نہیں، دنیا نہیں، کیا لینا ہے؟ مولا کو لینا ہے. مولا کو پانا ہے یہ مہینے میں. یہ مہینے سے مولا سے مولا ہمارا ہو جانا. ایسے روزے رکھنا. روزے کی حالت میں، روزے کی قدر میں اللہ تعالیٰ خود آ جائے ہمارا. ایسا سزا رہے ہمارا، کیسا اللہ ہمارا ساتھ ہوگا، ایسا ہمارا ساتھ آ جائے. ہم تمام کے تمام اپنی صفات، اپنی ذات، صفات، افعال، آثار میں جو ہماری حیثیت ہے، ہماری جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں تو اللہ کیا ہوگا؟ اللہ ہمارا ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو فیوز اور برکات ہے ہم کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے. کیا تیاری کرنا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم کو روزہ رہنا ہے. ایمان بھی لانا ہے، احتساب بھی کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میں کیا ہوں، میں مملوک ہوں، میں مجبور ہوں، میں میت ہوں، میں عدم ہوں. یہ ہم کو جاننا ہے. تو جب جانیں گے تو کیا ہوگا؟ مولا ہمارا ہو جائے گا. کوئی معمولی بات نہیں. مولا ہمارا ہونا بولے تو مولا ہمارا. چھوٹا بڑے کا ہو رہا بولے تو کوئی بڑی بات نہیں. بڑا چھوٹے کا ہو رہا ہو تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا میں تیرا ہو جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں بندے کا ہو جا رہا ہوں، میں آ جا رہا ہوں بندے کی جزا میں آ جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کبار اللہ تعالیٰ کیسا رہا؟ اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. کیسا سزا رہا؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. ایمان کی حالت ہے وہ ایمان سے مضبوط ہے. وہ رمضان میں کیسا ایمان ہے؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. اب اللہ دیکھ رہا پڑے گی ہر سال. اب اللہ اوپر دیکھیں گے، اللہ اوپر دیکھیں گے انشاءاللہ تمہارے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ بیت بارے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے وہ بیت بارے اللہ کی دو شان ہے نا، شان تنزیہ، شان تشبیہ. شے سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہر شے میں مولا کو دیکھیں گے انشاءاللہ. سمجھے ایسا اللہ تعالیٰ پرورش کرا. کیوں مشہور جب بنیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ اللہ مشہور ہے تو کہیں دیکھیں گے سبحان الملک المعبود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المخلوق، سبحان الملک المشہور. بولے تو کیا اس طرح کہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ ظاہر ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے جلوے تمام کے تمام جلوے کس کے؟ یہ اللہ کے. یہ تمام کے تمام کمالات جمالات کس کے؟ یہ پورے اللہ کے. تعلیمات آئیے تو معلوم ہوگا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. کمر سے کم یہ ساتھ مل کے تو فیصلہ کریں گے. سبحان الملک والملکوت ایک ہی سزا کرنا بدلی پڑے گا. اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں. تمام کائنات اللہ کی مل، ہر شے اللہ کی مل ہے. اللہ اس کا تمام شے کا مالک ہے. یہ سزا کرتے پورا رمضان گزاری انشاءاللہ. سمجھا اس میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے دین کا راستہ آسان کر، ہماری دنیا کو بھی آسان کر. جب تک دنیا آسان نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دین میں ہم ترقی نہیں کر سکتے. دنیا کا آسان کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، دین کا آسان کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں دنیا کو سیٹ کر کے میں دین کا کام کروں گا. دنیا اپنی جگہ، دین اپنی جگہ، وہ بھی کرنا ہے.
یہ بھی کرنا ہے. تو باہر رمضان کا جو فیوز ہے برکات ہے وہ اس سے مالا مال ہونا ہے, تاکہ اس کے لیے کیا کرنا, اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے لیے. اللہ نے ایک دعا ضرور کرنا, ہم پوری دعا کرو نہ کرو, اللہ میرے لیے دین کا راستہ آسان کر. دین کا راستہ آسان کریے. دین کا راستہ بہت مشکل ہے, جب تک کہ اللہ آسان نہ کرے نہیں چل سکتے دین کے راستے. واقعی نہیں چل سکتے. لوگ بولتے ہیں بہت مشکل ہے دین کا کام. کیوں ہے, کیوں مشکل ہے؟ سمجھ مشکل ہے بولے مشکل ہے سمجھنے پر اپنے آپ سے خرچہ کرنے کا. دین کا کام مشکل ہے. دنیا آسان ہے, چلو دنیا میں پڑے ہو, دنیا میں پڑے ہو, دنیا میں پڑے ہو. نہیں, تمام کی تمام چیزیں اللہ کے حوالے کر رہے تھے تو کیا ہوتا, دنیا آسان ہوتی رہتی, دنیا کا جھنجٹ ختم ہوتا رہتی, مفاداتی حالت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رہتا. کیوں؟ تو مالک ہے نا ہمارا, تو مختار ہے نا ہمارا, تو زندہ ہے ہمارا, تو ادم ہمارا. میری کیا حیثیت ہے ہمارا؟ نہیں, میں اگر پریشان ہوگا تو اس کی عزت دیں گی, تیری عزت دیں گی, تیری عظمت کروں گی, ہوں گی تو نہیں, ہوں گی تو نہیں. ہم سمجھ رہے نا, ہماری سمجھ ہے ویسی نہیں. اللہ عظمت والا ہے, اللہ عزت والا ہے. اس کو بولنا ملا, میں تیری ملک ہوں ملا, میری یہ حادث ہے ملا. اگر یہ حادث نہیں کوئی نہیں کر سکتا, تیری سمجھ کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم کو چاہیے رمضان کے اتنے برکات ہیں, اتنے برکات بولنے بیٹھے تو سال میں بھی پہنچنا ہوگا. یہ تمام کے تمام جو تعلیمات جو ہمارے کیا ہے, لا الہ الا اللہ کی جو تعلیمات آ رہی ہے رمضان کے پورے برکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تقویٰ صرف شرک سے بچنا, تقویٰ اختیار کرنا نا, تو یہ ہمارا متقی بننے کی کوشش کرنا. ڈال پر جیسا رمضان ہے اس سے عمل شروع ہو جانا ہمارا, جیسا رمضان ہے عمل شروع ہو جانا ہمارا, ایسا عمل کرنا. انشاءاللہ رمضان میں بھی 10 منٹ سمجھیں گے اس کو, ہر چیز کو تھوڑا 10 منٹ ایک ایک حدیث پڑھ کے سمجھیں گے, کوشش کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کے تمام فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائے. تو اس سے ہم کو یہ تیار بھی کرنا ہے کہ اللہ کو مالک دیکھنا ہے رمضان میں انشاءاللہ سمجھ ہے. تو یہ ہمارا مقصد حیات پورا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط رکھے گے جب ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بولے پاک ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو انسان پاک رہتا ہے اللہ پاک سے صاف رہتا ہے, اس سے صاف ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے ساتھ میں نہیں چاہتا. دیکھو ہم جہاں رہیں گے ہمارے ساتھ اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. ایک علی کی کیفیت ہوتی ہے, جیسا روزہ کرے پھر وہ کیفیت ختم ہوگی. دیکھو ہاتھا پڑا کھینچ رہے, دین مار کر دوں گے یہی نماز نہیں پڑھتا. ابھی تو دونوں بات چاہیے نفس ہے, شیطان کے پابند سے رس ہو گیا, نفس نے ہوا, نفس ابھی کھلا ہے, ابھی دنیا کھلی ہے, اس سے بچ رہا ہوں. شیطان نے رمضان میں ایک چیز سے چھڑکایا میں کہتا ہے شیطان مردوں سے, لیکن دنیا تو کھلی ہے, نفس بھی کھلا, اس سے تو یاد کرتے رہنا. ہمارا کریں گے, کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا کر سنا گا کہنے والے بھی توفیق عنایت فرما, سامان بھی سبق عنایت فرما, ہر دو کے من میں اخلاص عطا فرما, اس میں دل کا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.